ہمارے ساتھ ہیں دفتر خارجہ کے ترجمان جناب زاہد حفیظ صاحب، اور ہمیں جوائن کیا ہے افغان امور کے ماہر اور ممتاز صحافی جناب طاہر خان صاحب نے بھی۔ طاہر خان صاحب سے تازہ ترین معلومات بھی لیں گے، لیکن اس سے پہلے اشرف غنی سے منسوب ایک بیان ابھی مجھے موصول ہوا ہے جو پشتو زبان میں ہے، جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جزے و سخت انتخاب سر متصادف شم ودرگم چے مسلح طالبان اسر چے ارگ ترا داخل دل وختل مخامخشم اور یا لگران وطن سخ چے بات تیر شل کار دہاغی ساتنے و پارن لپار اخبر جونم کپکڑے۔ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ اشرف غنی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آج ایک ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا کہ ایک طرف میں مزاحمت کروں تو اس کے نتیجے میں جنگ چھڑ جائے اور کابل کے شہریوں کی زندگی خطرے میں پڑ جائے، اور دوسری طرف یہ تھا کہ میں رستے سے ہٹ جاؤں، تو چنانچہ میں نے یہ دوسرا رستہ اختیار کیا۔ اور اشرف غنی صاحب نے اپنے اس بیان میں طالبان پہ یہ الزام لگایا ہے کہ وہ بندوق کے زور پہ اور طاقت سے قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو طاہر خان صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ اس سے پہلے کچھ اطلاعات ایسی آئیں کہ وہ عمان چلے گئے ہیں، آپ کی اطلاع کیا ہے، اور پھر ان کے اس بیان کو آپ کتنا وزن دیتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ میری نظر میں کوئی کنفرم اطلاعات تو نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ پہلے تاجکستان کی رپورٹس تھی، لیکن یہ جو سوشل میڈیا پہ پوسٹ ہے عمان والی، مسقط والی، تو ممکن ہے کہ وہاں گئے ہوں۔ اور وقفے کے دوران شوری صاحب سے جو بات ہو رہی تھی تو ممکن ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ کوئی ثالثی کہہ دے، کوئی سہولت کاری کہیں، کوئی نہ کوئی معاملہ تو ہے۔ غنی صاحب کا بیان آپ نے دیکھا ہے، ظاہر بات ہے لوگوں میں ایک ریزینٹمنٹ ہے، ایک غصہ ہے کہ ایک تو پہلے سیکیورٹی فورسز سے لوگوں کے گلے شکوے تھے، اور اب جس طریقے سے صدر صاحب گئے ہیں، سابق صدر، تو ظاہر بات ہے لوگوں میں ایک حیرانگی تو ہے۔ یہ کچھ چیزیں دنوں میں ہو، اسماعیل خان آیا اور بہت سوشل میڈیا پہ اس کا وہ کہ جناب وہ بس 78 سالہ ہے یا 87 سال ہے، لیکن ایک دن بعد وہ پھر اچھا خواتین کو بھی ہتھیار دے رہے تھے جی، پھر وہ آیا جناب طاہر محمد نور صاحب، اور دوستم دونوں بازار میں بھی نکلے اور کہ ہم نے طالبان کو وہاں سے نکال دیا، لیکن دوسرے دن وہ چلے گئے۔ تو کچھ عجوبے سے ہو رہے ہیں، لیکن یہ بھی توقع نہیں تھی کہ اس طریقے سے یہ چلے جائیں۔ میرے خیال میں ان کے پاس مواقع تھے کہ شاید اس سے بھی ذرا آنریبل طریقے سے یہ لوگ چلے جاتے۔ اچھا طاہر خان صاحب، ایک نقطہ اور سمجھنا چاہتا ہوں کہ پہلے بہت زیادہ لوگوں کا تجزیہ تھا کہ جی پچھلے 20 سال میں افغانستان بہت تبدیل ہو گیا ہے، موبائل کی وجہ سے اور ٹی وی کی وجہ سے اور کرکٹ کی وجہ سے اور مغربی دنیا کے ساتھ انٹریکشن کی وجہ سے، اور اب نئی نسل جو ہے وہ طالبان جیسے لوگوں کو قبول نہیں کریں گے۔ لیکن دوسری طرف اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی شہر میں نہ صرف یہ کہ ان کی مزاحمت نہیں ہوئی، بلکہ ہر شہر میں ان کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگ تنگ تھے بیسیکلی اس سیٹ اپ سے۔ یہ جو کافی صوبوں میں لڑائی نہیں ہوئی، ارزگان کے گورنر کو میں نے سنا، اس نے کہا کہ ان کو لوگوں نے کہا کہ آپ نے جنگ نہیں کرنی، منع کیا اس کو۔ تو اور دوسری بات، پہلے ہم سنتے تھے نا کہ وہ ہوگی سول وار ہوگی، لوگ نہیں لڑتے۔ اگر آپ کے سیکورٹی فورسز نہیں لڑتے تو عوام پھر کیسے آپ کا ساتھ دیں گے؟ تو ایک تو والا ایشو ہو گیا، اور پھر جو لڑائی کے لیے اس کے لیے ایک تو سپورٹ کی ضرورت، دوسرا ایک ارادہ اور ویل۔ ابھی چند دن پہلے تو اس نے وہ پشتوں میں ہم کہتے ہیں پیغور دیا نا جو صدر بائیڈن نے کہ آپ لڑیں نا طالبان کے خلاف، آپ کی ٹریننگ ہوئی ہے 20 سال، $1 ٹریلین ہم نے خرچ کیے ہیں، اور میں آپ پہ، اس نے کہا کہ میں سیکیورٹی فورسز افغان پہ ٹرسٹ کرتا ہوں، طالبان پہ نہیں کرتا، یعنی وہ آپ کیپیبل ہے۔ لیکن ایسا تو ہوا نہیں، کیونکہ وہ ارادے اور ویل کی بات ہے۔ تو جب پھر وہ لوگ چلے گئے، اور طالبان کی اسٹریٹجی دیکھیں نا، معاف کیجیے گا، یہ جو شمال سے انہوں نے شروع کیا، شمالی صوبوں میں صرف کندوز میں تو 50% لگ بھگ پختون ہے، جوزجان میں تو پشتون اتنے نہیں ہیں، جوزجان تو جنرل دوستم کا گڑھ ہے، بدخشان تو جمعیت اسلامی کا گڑھ ہے، ربانی صاحب صلاح الدین ربانی کا گڑھ، تاجکوں کا گڑھ ہے، لیکن وہ تو سب طالبان نے لے لیے۔ اور پھر تخار کو یا تو اس اسٹریٹجی سے وہ لے لیا، پھر چلے گئے ایران کے سرحد پہ، نیمروز، فرا، ہرات لے لیا۔ وہاں لڑائی بھی نہیں ہوئی، لڑائی ہاں ہیلمند میں ہوئی ہے، پشتون ایریا میں، کندہار میں تھوڑی سی ہوئی ہے، بلکہ زیادہ ہوئی ہے، لیکن وہاں تو سرے سے لڑائی نہیں ہوئی۔ اور وہ یہاں سے دوستم ترکی سے آ کر سیدھا
کابل آئے بجائے کہ وہ جو جان چلے جاتے، کیونکہ وہ پہلے کہا کوئی طالبان مجھے اجازت دیجیے، صدر اشرف غنی صاحب سے اجازت مانگتے تھے کہ میں طالبان کے خلاف لڑ لیتا ہوں، لیکن جب موقع آیا تو کابل آئے اور پھر مزار شریف، پھر ازبکستان۔ اچھا زاہد صاحب، پچھلے مہینے ڈیڑھ سے ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان میں بہت زیادہ ایک خوف محسوس کیا جا رہا تھا کہ جی وہاں کا فال آؤٹ ہوگا ریفیوجیز کی شکل میں، پھر یہاں ٹی ٹی پی کے لیے ایمرجنس کی شکل میں، لیکن اب جبکہ وہاں پہ سب کچھ بغیر جنگ کے ہو رہا ہے، اب کیا اسسمنٹ ہے ہماری حکومت کی، کس کس شکل میں پاکستان پہ اچھے یا برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو صافی صاحب اس سے پہلے میں بات کروں، جو ابھی طاہر صاحب نے ایک بات کی کہ جس طرح انہوں نے پہلے جو ہے وہ شمال میں، آپ نے بھی اپنے شروع میں یہ بات کی تھی کہ پاکستان کے اوپر ایک جو الزام لگایا جاتا تھا کہ شاید پاکستان کی مدد کے بغیر یا جو سیف ہیونز کی بات ہوتی تھی، تو دیکھیں یہ انہوں نے جو علاقے لیے، یہ وہ علاقے ہیں جو کہ پاکستان کے ساتھ جو پاکستان افغانستان بارڈر ہے اس سے تو بہت دور ہیں، تو اس لیے یہ اگین جب ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ان کی سپورٹ، ان کی پریزنس افغانستان کے اندر موجود تھی۔ دوسری جو آپ نے بات کی کہ پاکستان، دیکھیں پاکستان افغانستان میں امن کا خواہاں ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو، کیونکہ افغانستان کے عوام نے بہت سفر کیا ہے فار اوور 4 decades آف وار ان دیٹ کنٹری، تو وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ بھی خوشحالی دیکھیں، امن دیکھیں، ڈیولپمنٹ ہو وہاں پہ بھی۔ اور ہمارے جو اس وقت انیشیٹیوز ہیں، جو میں نے بات کی آپ سے پہلے بھی، کہ جو ریجنل کنیکٹیویٹی کے انیشیٹیوز ہیں، اس سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ اس سے افغانستان میں خوشحالی آئے گی۔ ہم نے ان کے ساتھ ٹریڈ کے معاملات، آپ نے یہ دیکھا کہ ایون ڈیورنگ ویری ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز، کووڈ کے دوران بھی ہم نے ان کے ساتھ اپنی جو ہے وہ تجارت جاری رکھی، بارڈرز کو اوپن رکھا، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ افغانستان کے عوام کے لیے مشکلات پیدا ہوں، کیونکہ پاکستان افغانستان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب پاکستان کے مخالف بھی سٹیٹمنٹس آتی تھی تو ہم نے کبھی ان سٹیٹمنٹس کو پاکستان اور افغانستان کے عوام کے درمیان ایک ویج بننے نہیں دیا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ افغانستان کے عوام کے ٹرو ریپرزینٹیٹیو نہیں ہیں۔ افغانستان کے عوام اور پاکستان کے عوام، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے درمیان جو ہے وہ ایک محبت کا رشتہ ہے، اور ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور افغانستان میں امن کے لیے کام کریں گے۔